دنیا میں بسنے والے ہر انسان کی زندگی کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ جو زندگی میں اچیو کرنا چاہتا ہو اس کو حاصل ہو جائے۔ آپ میں سے، ہم میں سے، معاشرے میں سے ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں، اس کے دماغ میں، اس کے دل میں جو خیالات آئیں، جو سوچ آئے، جو وچار آئے، وہ پورا ہو جائے۔ مثال کے طور پہ آپ کی زندگی میں یہ خیال آیا کہ میرا ایک بہت بڑا گھر ہونا چاہیے، یا میرے پاس اتنا بینک بیلنس ہونا چاہیے، یا میرے جسم کے نیچے فراری کار ہونا چاہیے۔ ہر انسان کی زندگی میں یہ خیالات آتے ہیں، اور ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ ڈریم، یہ سپنا، یہ خواب اس کا پورا ہو جائے۔ کسی کا ہوتا ہے، کسی کا نہیں ہوتا ہے۔ اب اس تعلق سے قرآن اور حدیث کی رہنمائی لینے کے لیے کیا آیا ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان جو سوچے وہ پورا ہو جائے؟ انسان جو زبان سے نکالے اس کو اللہ پورا کر دے؟ ادھر دل میں خیالات آئیں، ادھر خیالات کی جیتی جاگتی تصویر بن کے آپ کے سامنے رونما ہو جائے۔ کیا اٹ از پاسبل؟ یہ ممکن ہے؟ تو قرآن بھی کہتا ہے، حدیث بھی کہتی ہے، ہاں یہ ممکن ہے، لیکن اس کے ممکن ہونے کے لیے کچھ کرائیٹیریا ہے۔ اس کے ممکن ہونے کے لیے کچھ رولز اور ریولیوشن ہے۔ جب تک بندہ ان رولز کو پورا کرتے ہوئے اس منزل پر نہیں پہنچے گا، تب تک اس انسان کی زندگی میں یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ اب دو راستے ہیں انسان کے پاس، ایک حلال ہے، ایک حرام ہے۔ اب یا تو ان خیالات کو پورا کرنے کے لیے حلال راستہ اختیار کرو، اور یا پھر اس منزل تک پہنچنے کے لیے حرام کے بازار گرم کر دو۔ دونوں راستے سے بھی پیسے آ سکتے ہیں، دونوں راستوں سے بھی آپ کے خیالات پورے ہو سکتے ہیں۔ حرام سے بھی ہو جائیں گے، حلال سے بھی ہو جائیں گے۔ اگرچہ تو حرام کا راستہ اختیار کیا ہے تو حرام کا راستہ جاتا ہے ہیل تک، جہنم تک، اور اگر حلال کا راستہ اختیار کیا ہے تو حلال کا راستہ جاتا ہے جنت تک، اللہ کے قرب تک، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی تک۔ اس راستے میں، حلال کے راستے میں کانٹے تو بہت ہیں، پریشانیاں تو بہت ہیں، مگر آخر کار آپ کے لیے آسانیوں کے سامان ہیں۔ شارٹ کٹ کر کے، زگ زیگ کر کے، حرام کا راستہ اختیار کر کے آپ اپنے سیونگ میں 1 لاکھ تو اکٹھا کر سکتے ہیں، لیکن حضرات محترم یہ 1 لاکھ آپ کو لے جائے گا جہنم کی طرف۔ تو انسان کی پوری زندگی ایک خیالات کا مجموعہ ہے۔ ان خیالات کو یا تو اچھے طریقے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں یا پھر حرام طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھے طریقے سے کرو گے تو جنت، اور اگر حرام طریقے سے کرو گے تو جہنم۔ حضرات محترم، عرض کر رہا تھا، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان نے دل میں خیالات پیدا کیا اور اس کو اللہ نے پورا کر دیا؟ یہ منزل انسان کو کب ملتی ہے؟ اس منزل پہ انسان کب پہنچتا ہے؟ کہ ابھی دل میں خیال آیا تھا اور وہ خیال اللہ نے پورا کر دیا۔ تو پچھلے جمعے کو بھی میں نے ایک شعر پڑھا تھا علامہ اقبال کا، وہی شعر پڑھ کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ نے بھی بہت بار سنا ہوگا، سنتے رہتے ہیں آپ، لیکن سن کر کے آپ چیزوں پر غور نہیں کرتے۔ غور کریے چیزوں پر۔ علامہ فرماتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا، بہت مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، میرے خیال سے
اس شعر کو تو اتنا مشہور کیا گیا کہ آج کل کی موویز کے اندر بھی یہ شعر پڑھا جاتا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. آپ بھی پڑھیے میرے ساتھ مل کے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو زندگی کا کمال اس میں ہے کہ آپ جد و جہد کر کے پہاڑوں کو سر کر دیں, یا زندگی کا کمال اس میں ہے کہ رب العالمین کہے اے عبداللہ تو بتا کہ تیری مرضی کیا ہے. تو زندگی وہ جیو کہ جس میں کمال ہو اور رب تبارک و تعالی خود تم سے پوچھے اے عبداللہ, اے عبد الرحمن, اے غلام محمد, اے غلام علی, تو بتا کہ اب تیری مرضی کیا ہے. تو تقدیر کے پیچھے مت بھاگ کہ میری تو تقدیر میں لکھا ہی یہی تھا, میرے ساتھ میں تو ہوگا یہی. بیٹھ مت جا, تقدیر کے پیچھے مت بھاگ, اس منزل کے پیچھے بھاگ کہ جب عرش آدم پر نگاہ دوڑائے تو تقدیر میں اگر غلط لکھا ہو تو اس مقام پہ ہو کہ لوہے قلم پر جب تیری نظر پڑے اور اللہ کی بارگاہ میں جب تو دعا کرے تو پاک پروردگار اس تقدیر کو ختم کر کے تیرے لیے اچھی تقدیر لکھ دے. حضرات محترم, اس منزل پہ انسان پہنچتا کیسے ہے تو اس کا ایک نمونہ, دو نمونے بیان کرنے کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. سرکار غریب نواز کے مرید اور خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی, حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے مرید اور خلیفہ حضرت فرید الدین گنج شکر, جن کا اجودھن کے اندر مزار ہے, پاک پٹن کے اندر. حضرات محترم, کون فرید الدین؟ وہ فرید الدین جس کو زہد الانبیاء کہا جاتا ہے, وہ فرید الدین جس کا بچپن سے لے کے جوانی تک اور جوانی سے لے کے آخری وقت تک ہر لمحہ یاد خدا میں گزرا. حضرات محترم, دیکھیے شوق کیسے پیدا کیا جاتا ہے. آج آپ بھی اپنے بچوں کو شوق دلاتے ہیں, کل کی مائیں بھی اپنے بچوں کو شوق دلایا کرتی تھی. آپ کا بچہ ضد کرتا ہے تو آپ آج اس کے لیے کھلونے پیش کرتے ہیں, کوئی باپ بیٹ پیش کرتا ہے تو کوئی بیڈمنٹن پیش کرتا ہے, اور اگر اس سے بھی بس نہ ہوا تو بچے کے ہاتھ میں یوٹیوب تھما دیا جاتا ہے. حضرات محترم, یہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں. بچپن سے آپ نے لت لگا دی اس کو یوٹیوب کی, جب بچہ رویا تب بچے کے ہاتھ میں یوٹیوب تھما دیا, بیٹا دیکھتا رہے کارٹون. اب بچپن سے وہ کارٹون دیکھ رہا ہے, جب جوانی کے عالم میں آتا ہے تو کارٹون دکھا 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 کے آپ نے اس کا مائنڈ اتنا واش کیا, اتنا واش کیا, اتنا واش کیا کہ اب وہ جمعے میں جب بڑا ہو کر کے تقریر سننے آتا ہے تو وہ تقریر تو سنتا ہے لیکن وہ کرتا وہی ہے جو بچپن میں اس نے کارٹون دیکھے تھے. حضرات محترم, واش کر دیا آپ نے اپنے بچے کے ذہن کو کارٹون دکھا دکھا کے. اس طریقے سے تربیتیں نہیں ہوتی. آج کی ماں بھی تربیت کرتی ہے, کل کی ماں بھی تربیت کرتی تھی اپنے بچوں کی. حضرت فرید الدین کی ماں نے کہا اے فرید الدین نماز پڑھا کرو. فرید الدین نے کہا ماں نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ ماں نے کہا بیٹا نماز نماز پڑھو گے تو اللہ شکر دے گا, اللہ مٹھائی دے گا. بچے میٹھے کے بہت شوقین ہوا کرتے ہیں, آپ بھی بچپن میں بہت شوقین ہوئے ہوں گے میٹھے کے. آج بھی انسان شوگر ہو جائے ڈاکٹر منع کر دے لیکن گھر میں پھر بھی بوڑھا آدمی چپکے سے اٹھا کے مٹھائی ضرور کھا لیتا ہے, کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان میٹھے سے بڑا پیار کرتا ہے. ماں نے کہا بیٹا نماز پڑھو گے تو اللہ شکر دے گا. کہا اچھا شکر دے گا تو کیسے دے گا شکر؟ کہا بیٹا نماز پڑھو اور نماز پڑھنے کے بعد جس مصلے پہ نماز پڑھو سلام پھیرنے کے بعد وہ مصلا اٹھایا کرنا, اس میں اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایک شکر کی پڑیا دے دیا کرے گا. اب جب بھی حضرت فرید الدین نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے اس سے پہلے آپ کی والدہ مصلے کے نیچے ایک شکر کی پڑیا رکھ دیا کرتی.
جب فرید الدین نماز پڑھ کے فارغ ہوتے، سلام پھیرتے، مصلی اٹھاتے، دیکھتے کہ مصلی کے نیچے شکر کی پڑیا ہے، حضرات محترم عادت بنتی گئی، خیالات بنتے گئے، یہ تو نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ شکر دے رہا ہے۔ بچوں کی تربیت اس نہج پہ ہوتی ہے، کارٹون دکھا کے نہیں ہوتی۔ حضرات محترم، زمانہ گزرتا جا رہا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے۔ ایک دن حضرت فرید الدین گنج شکر اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل میں گئے گھومنے کے لیے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، حضرت فرید الدین نے اپنے دوستوں سے کہا آؤ وضو کر کے نماز پڑھیں۔ دوستوں نے کہا نماز پڑھ کے کیا ملے گا؟ کہا اللہ شکر دے گا۔ بچے خوش ہوئے، وضو کیا، ظہر کی نماز پڑھی۔ حضرات محترم، مصلی ہاتھ میں تھا، بچھا دیا، نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پیچھے بچے نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر والدہ نے سر کو سجدے میں رکھ دیا، مولا آج ظہر کا وقت ہو گیا ہے، میرا بچہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہوگا۔ آج تک تو گھر میں رہتی تھی تو شکر کی پڑیا اس کے مصلی کے نیچے رکھ دیا کرتی تھی، مولا آج میری عزت کا سوال ہے، میں اس کو تیری دہلیز تک کھینچ کے لانا چاہتی تھی، کھینچ کے لانا میرا کام تھا، آگے عزت بچانا تیرا کام ہے۔ اے پاک پروردگار، میری ممتا کی لاج رکھنا، میری عزت کی لاج رکھنا۔ آج فرید الدین جنگل میں اپنے دوستوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر ماں سر کو سجدے میں رکھے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے، مولا آج فرید الدین میرے پاس نہیں ہے کہ میں شکر کی پڑیا مصلی کے نیچے رکھ دوں۔ ایک بات اور دھیان رکھیں، جس طریقے سے نبی کی دعا اپنی امتی کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح ایک ماں کی دعا اپنے بچے کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ ادھر ماں دعا کر رہی ہے سر کو سجدے میں رکھ کر کے، ادھر فرید الدین نے سلام پھیرا، جیسے ہی سلام پھیرا مصلی کا کونا اٹھایا تو آج شکر کی پڑیا نہیں تھی بلکہ پورا شکر کا گڑھا موجود تھا۔ حضرات محترم، تو جب اللہ کے قرب تک کھینچ کر لاؤ اپنے بچے کو، تم اس کے آگے رب تبارک و تعالی انتظام کرنے کے لیے کافی ہے۔ آج تک تو شکر کی پڑیا ملتی تھی، لیکن آج مصلی کے نیچے شکر کا پورا گڑھا موجود ہے۔ یہ دیکھ کر کے حضرت فرید الدین کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جب گھر پہنچے تو ماں نے پورا واقعہ سنا دیا۔ حضرات محترم، اس نہج پہ بچوں کی تربیت ہوتی ہے، یہی فرید الدین گنج شکر ہے۔ بچپن کا زمانہ ہے، تاریخ کے اندر آتا ہے، سیر العقاب کے اندر 7 سال کی عمر ہے۔ حضرات محترم، پاک پٹن میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی ایک محفل میں شرکت کے لیے جاتے ہیں۔ حضرات محترم، وقت کے بڑے بڑے اولیاء اکرام جن کو تاریخ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے نام نامی اس میں گرامی سے جانتی ہے، دعوت کی انہوں نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی۔ محفل جمع ہوئی گھر کے اندر، دسترخوان لگا، اسی دسترخوان پہ 7 سال کا بچہ جس کو تاریخ حضرت فرید الدین گنج شکر کے نام نامی اس میں گرامی سے جانتی ہے، وہ بھی بیٹھا تھا۔ سب سے آخر میں ہاتھ دھلانے والے نے ہاتھ دھلانا شروع کیا، آخر میں حضرت فرید الدین گنج شکر کے پاس پہنچا، پورا پانی لوٹے سے بھرا ہوا تھا، پورا لوٹا پانی سے بھرا ہوا تھا۔ جب حضرت فرید الدین کی باری آئی ہاتھ دھلانے کی تو حضرت فرید الدین کبھی اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی لوٹے کو دیکھتے ہیں، کبھی اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ حضرات محترم، بزرگوں کی محفل میں ہر چیز پر نظر رکھی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے عالم کی بارگاہ میں جاؤ تو زبان سنبھال کے جاؤ، ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو دل سنبھال کے جاؤ۔ دسترخوان بچھا ہے، ہاتھ دھل رہے ہیں، جہاں 2 قطروں سے ہاتھ دھل سکتے تھے وہاں پانی کے پورا لوٹے سے حضرت فرید الدین نے ہاتھ دھو لیے، پورا پانی کا لوٹا خرچ ہو گیا پانی سے۔ حضرات محترم، کھانا کھا لیا گیا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی نے عرض کی حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے، آپ کا یہ چھوٹا بچہ مرید، کیا اس کو پتا نہیں کہ پانی بے وجہ ضائع کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ جیسا کہ آپ بھی اور ہم بھی جب وضو خانے پہ بیٹھتے ہیں
تو پوری ٹوٹی کھول دیتے ہیں. جہاں 2 قطرے اور 5 قطروں سے اور 1 لب سے ہاتھ دھلے جا سکتے تھے, وہاں پوری پانی کی ٹوٹی کھلی ہوئی ہے, پانی بہ رہا ہے. حضرت بال سوارنے میں لگے ہوئے ہیں, ہاتھ سوارنے میں لگے ہوئے ہیں. بہت ساروں کو تو دیکھا ہے ٹوٹی کھلی رہتی ہے, پیر رگڑ رہے ہیں, ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. اما گھر رگڑ لیتے, گھر رگڑ لیتے غسل خانے میں, وہاں رگڑ کے آ جاتے. وضو کے پانی کو اتنا صرف کیوں کر رہے ہیں؟ جہاں 2 چلو سے آپ کی ایڑیاں صاف ہو سکتی ہیں, وہاں پانی کی پوری ٹوٹی بہانے سے کیا فائدہ ہے؟ حضرات محترم, تو عرض کر رہا تھا, حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے کہا حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے, یہ 7 سال کا تمہارا مرید, یہ چھوٹا سا بچہ, کیا اس کو بزرگوں کی محفل کے آداب یاد نہیں؟ کیا اس کو یہ پتا نہیں کہ جہاں چند قطروں سے ہاتھ دھوئے جا سکتے تھے, وہاں اس نے پانی کا پورا لوٹا بہا دیا؟ حضرت قطب الدین نے کہا جواب یہی 7 سال کا بچہ دے گا. کونے سے آواز دی گئی, فرید الدین تم نے پانی کا پورا لوٹا کیوں بہا دیا؟ حضرت فرید الدین نے نیچی نظریں کر کے جواب دیا, حضرت یہ ہاتھ دھلانے والا سب کے ہاتھ دھلاتے دھلاتے جب میرے ہاتھ دھلانے کے پاس آیا, میرے قریب آیا, جیسے ہی اس نے پانی کا قطرہ میرے ہاتھ پہ ڈالا, میں نے لوح محفوظ پر نظر دوڑائی. لوح محفوظ پر لکھا تھا کہ یہ شخص جنتی نہیں, کون جو ہاتھ دھلا رہا ہے, بلکہ یہ جہنمی ہے. میری خلوص نے, میرے محبت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جو میرا ہاتھ دھلائے اور وہ جہنم میں جائے. جب تک یہ ہاتھ دھلاتا رہا میں رب کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کرتا رہا, مولا جو میرا ہاتھ دھلائے وہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ اے رب قدیر, جہنم سے نکال کر کے اس کو جنت میں بھیج دے. میں لوح محفوظ پر جب تک یہ میرا ہاتھ دھلا رہا تھا اس کی تقدیر بدل رہا تھا. تو حضرات محترم, یہ ہوتا کب ہے؟ یہ ہوتا جب ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو 7 سال کا بچہ جب اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیتا ہے تو وہ لوگوں کی لوح محفوظ پر تقدیریں بھی بدلتا ہے اللہ کے حکم سے, کیونکہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے, اللہ کا دیا ہوا حکم ہے کہ وہ اللہ کے دیے حکم سے جہنمیوں کو جنتی بھی بنا دیتا ہے. تو وہ ہوتا تب ہے جب انسان خودی کو بلند کرتا ہے. اپنے خیالات کے مجموعے سے باہر نکلیے حضرات محترم, جب انسان اس سے باہر نکلتا ہے تو پھر ایک نئی دنیا کے اندر انسان قدم رکھتا ہے. حضرات محترم, بہت پہلے شاید میں نے بیان کیا تھا, یہ مثال دے کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ایک بادشاہ تھا, بادشاہ اس نے اعلان کیا اپنی سلطنت میں کہ میرے 3 سوالوں کا جواب جو دے گا میں اس کے نام پوری آدھی سلطنت کر دوں گا. حضرات محترم, جب لوگوں نے اتنا سنا تو ظاہر سی بات ہے آج بھی اگر اعلان کر دیا جائے کہ صدر صوفے کی فلاں گلی کے اندر لوگوں کو 1,000 روپے بانٹے جا رہے ہیں تو اتنے آدمی مسجد میں دکھائی نہیں دیں گے جتنے آدمی صدر صوفے کی گلی میں دکھائی دیں گے. پیسے سے بڑا پیار ہے انسان کو, پیسے سے بہت پیار ہے, اسلام سے پیار نہیں ہے. اسلام تو خالی سنی سنائی باتیں ہیں, سن لیا ادھر نکال دیا. پیسے سے بہت پیار ہے. حضرات محترم, یہ پیسہ جو آپ کما رہے ہیں نہ حلال دیکھ رہے ہیں نہ حرام دیکھ رہے ہیں. کسی کے ساتھ, قارون کے ساتھ قبر میں پیسہ گیا تھا, فرعون کے ساتھ پیسہ گیا تھا. آج تک دنیا میں کسی مرنے والے انسان کے ساتھ قبر میں پیسہ گیا ہے؟ یا قیامت تک کبھی جائے گا پیسہ؟ نہیں جائے گا. جائے گا وہ جو آپ نے دنیا میں کیا ہے, جو آپ نے بویا ہوگا نہیں, عالم برزخ میں وہی کاٹیں گے آپ. تو یاد رکھنا, اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے سبب سے حضرات محترم وہ مت کریے کہ قبر کے اندر آپ کو ہا ہا لادری کی آوازیں سننے کو ملیں اور زبان سے آپ نکالیں کہ اللہ میں نے تو غضب کر دیا, مجھ سے تو غلطی ہو گئی, اب وقت دے دے 2 منٹ کا کہ دنیا میں جا کر کے نیکی کر لوں. پھر پلٹ کے کوئی واپس نہیں آتا. ایک بار جو چلا جاتا ہے
دوبارہ آنے کا اس کو موقع نہیں ملتا۔ بادشاہ نے کہا 3 سوالوں کے جواب اگر کوئی بتا دے تو اس کو پوری سلطنت دے دوں گا۔ وزیر اٹھے، کہا ہم جواب دیں گے۔ کہا یاد رکھنا اگر صبح سے لے کے شام تک ان 3 سوالوں کے جواب تم نے دے دیے تو پوری آدھی سلطنت تمہارے نام ہے، اور اگر ان 3 سوالوں کے جواب نہ لا سکے تو اسی بادشاہت کے محل کے سامنے صدر دروازے پہ کھڑا کر کے تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ وزیر نے حامی بھری، بادشاہ نے کاتب کو بلایا، کاتب آتا ہے، رکا لیا جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا پہلا سوال لکھو۔ کاتب نے پہلا سوال لکھا، زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ گھنٹی بجی تو دوسرا سوال لکھا گیا، زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ زندگی کی سب سے بڑی تیسرا سوال خود غرضی کیا ہے؟ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت، زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ، تیسرا سوال زندگی کی سب سے بڑی خود غرضی۔ رکا لکھ کر کے وزیر کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اگر ان 3 سوالوں کے جواب لے آئے تو آدھی سلطنت تمہارے نام ہے، اور اگر ان 3 سوالوں کے جواب نہ لا پائے تو اسی صدر دروازے کے سامنے تمہیں کھڑا کر کے پھانسی دے دی جائے گی۔ وزیر نے کہا سرکار یہ 1 دن تو بہت کم ہے، اگر 10 دن دے دیے جائیں تو زندگی پہ بڑا کرم ہوگا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، زندگی اور موت کا سوال ہے، 10 دن لے لو، لیکن یاد رکھو 10ویں دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اگر سوالوں کے جواب دے دیے تو ٹھیک، ورنہ پھر مرنے کے لیے تیار ہو جانا۔ وزیر محل سے نکلا، گھوڑا تیار کیا، شاہی لباس پہنا، محل کے صدر دروازے سے نکلنے کے بعد شہر کے سب سے بڑے بڑے دانشوروں کے پاس گیا، جا کر کے رکا پیش کر دیا، ان 3 سوالوں کے جواب کوئی بتا دے۔ بڑا بڑا دانشور، بڑا بڑا پڑھا لکھا سوالوں کو دیکھتا، نظریں نیچی کر لیتا۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، دن گزرتے جا رہے ہیں، وزیر کی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، بستی بستی گھومتا جا رہا ہے، مگر 3 سوالوں کے جواب تلاش نہیں کر پا رہا۔ آخر وقت آیا 10ویں دن کا، صبح کا سفیدہ نمودار ہوا، ایک بستی سے نکلا حضرات محترم ایک نہر کی طرف، چلتے چلتے کیا دیکھتا ہے کہ ایک فقیر ایک کٹیا ڈالے باہر بیٹھا ہوا ہے، نہر بہ رہی ہے، قریب ہی اس فقیر کے ایک کتا بیٹھا ہے، اس کے سامنے ایک دودھ کا پیالہ ہے، اس دودھ کے پیالے سے وہ کتا دودھ پی رہا ہے۔ حضرات محترم آخری وقت تھا، اس نے سوچا کہ بڑے بڑے دانشوروں سے جواب تلاش کیا لیکن نہ مل پایا، آؤ اس فقیر کے پاس بھی قسمت آزما لیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے پاس میرے سوالوں کا جواب ہو۔ وزیر گیا، فقیر کے سامنے بیٹھ گیا، فقیر سے کہنے لگا کہ ان 3 سوالوں کے جواب تمہارے پاس ہیں۔ فقیر نے کہا لگایا، ہنسا اور ہنسنے کے بعد کہا اے آنے والے، 2 سوالوں کے جواب تو ہم تجھے فری دیں گے، 2 سوالوں کے جواب فری دیں گے، لیکن آخری سوال کی تمہیں قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ حضرات محترم اب وزیر مرتا کیا نہ کرتا، اس نے اینکر بننے کی بجائے سننا زیادہ پسند کیا اور کہا کہ حضرت آپ جو چاہتے ہیں وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ ویسے بھی شام ہونے سے پہلے پہلے میری زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے، کیونکہ اگر مجھے جواب نہ ملے تو بادشاہ مجھے صدر دروازے کے سامنے کھڑا کر کے پھانسی دے دے گا۔ حضرات محترم اب اس نے پہلا سوال پوچھا، فقیر نے کہا لگایا، پہلا سوال تھا زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے، ریئلٹی کیا ہے؟ فقیر نے کہا لگایا اور کہا کہ زندگی کی سب سے بڑی ریئلٹی
زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ موت سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ جو خدا کو بھی نہیں مانتے وہ بھی موت کو مانتے ہیں. مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جو خدا کو بھی نہیں مانتے وہ موت کو مانتے ہیں. ہر انسان یہ جانتا ہے کہ مجھے ایک نہ ایک دن مرنا ہے. زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ زور سے بولیے. موت. اب دوسرے سوال کی تیاری تھی. وزیر نے کہا زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ وزیر کے سامنے فقیر نے کہا لگایا اور کہا کہ زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ یہ خود زندگی ہے. یہ خود بس اسی زندگی کو آپ حقیقی سمجھ کے تو زندگی گزار رہے ہیں. اسی زندگی کے دھوکے میں آپ پڑے ہوئے ہیں کہ یہ زندگی ختم نہیں ہوگی. لیکن ایک نہ ایک دن یہ زندگی، کسی نے وفا کی ہے زندگی کے ساتھ؟ نہ یہ جوان کے ساتھ وفا کرتی ہے، نہ یہ بچے کے ساتھ وفا کرتی ہے، نہ بوڑھے کے ساتھ، نہ ادیب کے ساتھ، نہ حکیم کے ساتھ، نہ لوئر کے ساتھ، نہ کسی کے ساتھ یہ وفا نہیں کرتی. زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ خود یہ زندگی ہے. زندگی نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے. یہ جیتا جاگتا دھوکہ ہے. تو زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت. زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ خود زندگی، جسے آپ اور ہم حقیقی سمجھ کے زندگی گزار رہے ہیں. اور ایک دن بیٹھے ہوں گے یہ زندگی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. کمرے میں، مسجد میں، کہیں بھی بیٹھے ہوں گے پتہ بھی نہیں چلے گا. موت کا فرشتہ آئے گا کھینچ کے لے جائے گا. اب تیسرا سوال تھا، ادھر سورج غروب ہونے کو ہے. وزیر نے کہا تیسرا سوال کا تیسرے سوال کے جواب میں قیمت ادا کرنی پڑے گی. پہلے قیمت ادا کر دو، اس کے بعد تیسرا سوال بھی بتا دیں گے. تیسرا سوال کیا تھا؟ زندگی کی سب سے بڑی خود غرضی کیا ہے؟ زندگی کی سب سے بڑی خود غرضی کیا ہے؟ کیا قیمت ہے؟ کہ یہ جو کتا دیکھ رہے ہو، اس کتے کے سامنے ایک پیالہ ہے جس میں دودھ ہے. کیا ہے؟ کہ یہ اٹھاؤ اور پی لو. اب وزیر ایک طرف کتے کا جھوٹا دیکھ رہا ہے اور ایک طرف اس کے سامنے زندگی کا سورج غروب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک طرف کتے کا جھوٹا، ایک طرف آدھی سلطنت، ایک طرف کتے کا جھوٹا اور ایک طرف زندگی سے ہاتھ دھونا. اسی کشمکش میں ہے کہ اگر کتے کا جھوٹا نہیں پیا تو زندگی کا سورج غروب ہو جائے گا. اگر کتے کا جھوٹا نہیں پیا تو بادشاہ محل کے سامنے پھانسی دے دے گا. کیا کروں اور کیا نہ کروں؟ بس اسی کشمکش میں تھا. گٹ سے پیالہ اٹھایا اور پی گیا. ادھر فقیر نے کہا لگاتے ہوئے تیسرے سوال کا جواب دیا. زندگی کی سب سے بڑی خود غرضی لالچ ہے. کیا ہے؟ لالچ. زندگی کی سب سے بڑی خود غرضی لالچ ہے. حضرات محترم، اب فقیر نے اس وزیر سے کہا جا، تجھے تینوں سوالوں کے جواب مل گئے. زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت، زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ یہ خود زندگی، زندگی کی سب سے بڑی خود غرضی لالچ. لالچ میں آ کے انسان حرام اور حلال نہیں دیکھتا. لالچ میں آ کے انسان کی عزت اور احترام نہیں دیکھتا. لالچ میں کتے کا گھونٹا پیا. فقیر نے کہا لگایا اور کہا جا، اب تجھے آدھی سلطنت مل جائے گی. لیکن وزیر نے کہا یہ تمہیں 3 سوالوں کے جواب آخر دیے کس نے؟ فقیر نے کہا ہم بھی کبھی اس بادشاہ کے وزیر ہوا کرتے تھے. ہم بھی کبھی اس بادشاہ کے وزیر ہوا کرتے تھے اور جو سوال اس نے تمہیں دیے ہیں ایک وقت نے اس نے ہمیں دیے تھے. تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ہم نے تو سوالوں کے جواب دے دیے تھے، لیکن جیسے ہی بادشاہ کے صدر دروازے پہ پہنچے ہم نے رکا پھاڑ دیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مولا یہ سلطنت لے کے ہم کیا کریں گے، بس تو ہمیں اپنا بنا لے. جب سے اس نے ہمیں اپنا بنایا ہے
پوری کائنات کی سلطنت اس نے ہمارے قدموں میں رکھ دی ہے، یہ دنیا کی سلطنت لے کے ہم کیا کریں گے؟ تو کہا ہم نے تو جواب دے دیے تھے، لیکن ہم رکا پھاڑ کے بادشاہ کے سامنے واپس آ گئے تھے، اب یہی پرچہ لے کے اٹھا وزیر اور سلطنت کی طرف رواں گواں ہوا، لیکن دل میں یہ سوچتا جا رہا تھا کیا کیا تو نے؟ لالچ میں آ کے کتے کا جھوٹا پی لیا۔ انسان غلط کام تو کرتا ہے لیکن رات میں اس کا احساس اس کو مارتا ضرور ہے۔ کیا کیا تو نے یہ؟ دوسرے کے پیسے ہضم کر لیے۔ کیا کیا تو نے یہ؟ حرام کمائی، حرام مال گھر میں لے کے آیا ہے۔ کیا کیا تو نے یہ؟ دوسرے کا دل چھلنی کر دیا۔ احساس انسان کو مار دیتا ہے۔ یہی احساس کرتے کرتے جب یہ وزیر بادشاہ کے صدر دروازے پہ پہنچا محل کے، تو ایک چیخ ماری، اور چیخ مارنے کے بعد گھوڑے سے نیچے آیا اور روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ تو حضرات محترم، انہی تین چیزوں کے چکر میں انسان، جو سب سے آخر والا سوال ہے، لالچ میں آ کے انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، جیسا کہ ہم بھول بیٹھے ہیں اللہ کو بھی، رسول کو بھی، قرآن کو بھی، حدیث کو بھی، سجدوں کو بھی، ذکر کو بھی، ہر چیز کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ ہمارے سامنے صرف پیسوں کا لالچ ہے، ہمارے سامنے صرف عزت کا لالچ ہے، ہمارے سامنے ہے تو یہ کہ ہمارا بینک بیلنس کیسے بڑھنا چاہیے۔ لالچ کے بت توڑ دو، خوف کے بت توڑ دو، اللہ کی بارگاہ میں جھکو۔ کل بھی تم کامیاب تھے، آج بھی تم ہی کامیاب ہوگے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کامیابی تمہارے ہی مقدر میں لکھی جائے گی بشرطے کہ تم مومن ہو جاؤ۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا دو ہو قلم تیرے ہیں۔ جیسا کہ ہر جمعے کو مسجد کے لیے اعلان کیا جاتا ہے، آپ اپنی محبتوں کا نذرانہ اللہ کے اس پیارے گھر میں پیش کریں۔ رب قدیر آپ کے دینے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جن حضرات کی سنتیں رہ گئی ہوں وہ کھڑے ہو کر کے اپنی سنتیں ادا کریں۔